أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين جب اللہ رب العزت نے ملائکہ سے ہم کلام ہو کر کے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے جواب دہی کی تھی کہ دنیا میں صاحب انسان یا آدم کو بنانا گویا کہ یہ فساد کریں گے، جو کہ فساد میں مبتلا ہوں گے، خون ریزی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس شک کو دور کرتے ہوئے یہ فرما دیا تھا کہ، اور فرشتوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ اگر تیرا یہ منشا ہو کہ عبادت کے خاطر انسان کا وجود لایا جائے تو ہم تو عبادت تیری رات دن کرتے ہیں اور تسبیح تحلیل کرتے ہیں۔ اس آدم کو وجود میں لانے کی وجہ کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے جو کہ زمین و آسمان میں پوشیدہ ہوں، اس کے راز و نیاز بتا دیے، اس کا علم دے دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر ملائکہ پر پیش کیا، یعنی حضرت آدم کو، اور پھر فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فرشتوں سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام وہ چیزیں، وہ علوم عطا فرما دیے جو کہ زمین و آسمان کے اندر پوشیدہ تھیں، وہ علوم سکھا دیے۔ بعد ازیں اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اگر تم صحیح معنی میں سچے ہو تو یہ جو کائنات میں جو چیزیں ہیں اس کے نام بتاؤ یا اس کے بارے میں بتاؤ۔ دیکھو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں پر صاحب انسان کا جو وجود ہے وہ ملائکہ کے بعد ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بنایا، فرشتوں کو وجود میں لایا، اس کے بعد حضرت آدم کا خمیر بنایا، اس کو وجود میں لایا۔ یہاں پر اس کی تفسیر میں
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لفظ از ظرف ہے جو فعل کو چاہتا ہے۔ عام مفسرین ان جگہ کا اذکر نکالتے ہیں، یعنی اے محبوب کا ذکر کرو۔ قرآن کریم نے بھی بعض جگہ از کا ساتھ اذکر ارشاد فرمایا۔ اذکر ضرورت نہ تھی، مگر یہاں وذکر ضروری ہے۔ اذکر کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یاد کروانا، لوگوں سے ذکر کروا کر خیال رہے کہ وہ چیزیں یاد دلائی جاتی ہیں جو پہلے سے علم میں ہوں۔ یعنی یہاں پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں پر صاحب انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب ملائکہ کے سامنے ہم نے تمہارے وجود کے بارے میں بیان کیا تھا تو یہ تذکرے ہوئے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو چیزیں پہلے ہی سے وجود میں تھی تب جا کر کے صاحب انسان کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بتائے نہیں گئے تھے، کیونکہ قرآن کریم تو اب اتر رہا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو تاریخ بھی نہ پڑھی تھی۔ ثابت ہوا کہ وہ سب حضور کو دکھا دیے گئے تھے، اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ اے محبوب ذرا اس واقعے کو تو یاد کرو۔ بعض جگہ ارشاد ہوا کہ الم ترا، یعنی اے محبوب کیا تم نے وہ واقعہ نہ دیکھا، یعنی دیکھا ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہوا اور حاضر و ناظر ہونا بھی۔ قال ربک، یہ خبر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو دی گئی تھی۔ اس میں چند حکمتیں تھیں۔ ایک یہ کہ بندے کو مشورہ کرنے کی ہدایت ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ مشورہ سنت الہیہ ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر کرنے کو ان کی تشریف آوری سے پہلے ہی ان کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ سلطنت کے معمولی حکام دن رات آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جب بادشاہ دارالسلطنت سے چلتا ہے تو سارے ملک میں اس کی اشتہار ہو جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ آنے والا ہے، کیونکہ وہ سلطنت کا بڑا رکن ہے۔ آدم علیہ السلام بھی عالم کے اصل مقصد تھے، اس لیے ان کی آمد کا اس طرح اعلان فرمایا گیا۔ یعنی یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں کے سامنے یہ جو باتیں بتا رہا ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ دیکھو ہم صاحب انسان کو یعنی پیدا کر رہے ہیں، یعنی آگاہ ہو جاؤ، ہم اس کو خلیفۃ الارض بنا کر بھیج رہے ہیں یا بنا رہے ہیں، یعنی ثابت کر رہا ہے کہ ہم ایک بادشاہ کو بلا رہے ہیں، خلیفہ کو بلا رہے ہیں، خلیفہ کو وجود میں لا رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے ان کی تشریف آوری سے پہلے ملائکہ کے سارے شبہات کو دور کر دیے جائیں، تاکہ ان کی آمد کے بعد سوال و جواب کا موقع نہ رہے۔ ربو کا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے، اس لیے کہ یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ میں نے کہا یا اللہ نے فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ اے محبوب تمہارے رب نے فرمایا، یعنی رب نے اپنا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کیا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو رہا تھا، چونکہ آپ کو پیدا کرنا منظور تھا، اس لیے یہ ساری انتظامات ہوئے، جیسے کہ پھول کے لیے سارے باغ لگایا جاتا ہے۔ بلا شبہ جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ
تیرے باپ نے مکان بنایا، باغ لگایا، کوٹھیاں تعمیر کرائیں، یعنی تیرے لیے للملائکہ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، اس کے معنی ہے فرشتہ۔ یہ لفظ ملوکہ سے بنا ہے جس کے معنی ہے پیغام۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ ملکنی الیہ، یعنی مجھ کو اس طرح بھیجا، اس سے مالک بنا، اس کو بدل کر ملائکہ ہوا، پھر حمزہ گرا کر ملک رہا، اس کے جمع ملائکہ ہوئی۔ جیسا شمائل، پھر جمع کو مؤنث کرنے کے لیے تے لگا دی گئی، اب اس کے معنی ہوئے قاصد۔ چونکہ فرشتے حق تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان وحی لانے والے قاصد ہوتے ہیں، نیز اس دنیا میں رحمتیں اور عذاب لے کر آتے ہیں، اس لیے انہیں ملک کہتے ہیں۔ فرشتوں کی حقیقت جانیے، یہ نوری جسم ہیں، مختلف شکل بدل سکتے ہیں، بہت طاقتور ہیں، عالم ملکوت میں سے ہیں۔ ان کی کثرت کا یہ حال ہے کہ تفسیر روح البیان میں فرمایا کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، انسان جنات کا 10واں حصہ، اور جن و انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ۔ یعنی انسان کی جو اصل ہے، یہاں پر انسان کی اصل بتانا مقصود ہے، انسان جو ہے جنات کا 10واں حصہ ہے، اور جنات جو ہیں خشکی جانور کے 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ یعنی ایک کے بعد دیگر یہ کتنے بڑے ہیں یہ بتانا مقصود ہے۔ دریائی جانور کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ یعنی دوسرے آسمان کے فرشتے اتنے بڑے ہیں۔ جب دوسرے آسمان کے فرشتے اتنے بڑے ہیں تو ان کا جو 10واں حصہ ہے، ان سے بڑے کون ہیں؟ ان کا 7ویں آسمان کے فرشتے ان سے بڑے ہیں، یعنی یہ ان کا 10واں حصہ ہے، اور 7ویں آسمان تک یہ بترتیب ہیں۔ پھر یہ تمام مخلوقات کرسی کے فرشتے کے 10واں حصہ ہے، اور وہ سب مل کر کے عرش اعظم کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقابلے میں اتنے بڑے ہیں۔ خیال رہے کہ عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں، عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں، اور ہر پردے پر اس قدر ملائکہ ہیں کہ ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ عرش اعظم کے جو پردے ہیں کتنے ہیں؟ 6 لاکھ۔ پھر یہ تمام مخلوق ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش اعظم کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے دریا کے مقابلے میں ہیں، دریا کے مقابلے میں خطرہ۔ تو یہ جو عرش اعظم پر جو فرشتے گھوم رہے ہیں، یہ 6 لاکھ جو پردے ہیں عرش اعظم کے، ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ان کی تعداد رب ہی بہتر جانتا ہے، اور ان کا جو کتنے بڑے ہیں اس کے بارے میں اگر کہا جائے تو یہ دریا کے اندر جس طریقے سے خطرہ ہے، اس طریقے سے ان کا مانند ہے۔ یہ ان کی تعداد رب ہی جانتا ہے۔ یہ تمام فرشتے رب کے مطیع بندے اور ہر دم اس کی عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑے مخلوق
فرشتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی فرما رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یعنی رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ اس جگہ تفسیر کبیر اور روح البیان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ایک جگہ فرشتوں کی قطاریں جاتی ہوئی دیکھیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں تو جب سے پیدا ہوا ان فرشتوں کو جاتا ہوا گرویدہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ان قطاروں کو بس جا رہے ہیں دیکھ رہا ہوں، مجھ کو خبر نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ لامحدود لا تعداد فرشتے ہیں۔ ہاں، جو فرشتہ ایک بار یہاں سے گزر جاتا ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، ایک بار ہی موقع ملتا ہے اس کو۔ فرمایا چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک سے سوال کیا گیا، ان کے پاس جا کر پوچھا گیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ ان میں سے ایک قریب جا کر کے حضرت جبرائیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ پتہ نہیں کب سے جا رہے ہو، یہاں سے گزر تمہارا کب سے ہو رہا ہے، تو آخر تمہاری عمر تو کیا ہے؟ پوچھا گیا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہر 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارا نمودار کرتا ہے، ایک تارا آتا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارا عرش پر نمودار ہوتا ہے۔ تو فرماتا 4 لاکھ سال کے بعد وہ تارا پیدا ہوتا ہے، اور میں نے اس کو 4 لاکھ مرتبہ دیکھا۔ تب اس پہ سے اس کی عمر کا اندازہ لگا لے سکتے۔ 4 لاکھ سال کے بعد وہ تارا نمودار ہوتا، تو وہ جو پھرنے والا، گھومنے والا، چکر لگانے والا فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے 4 لاکھ مرتبہ اس تارے کو دیکھا، جو کہ ایک مرتبہ جب نکلتا ہے تو دوسری بار نکلنے کے لیے اس کو کتنے سال لگتے؟ 4 لاکھ۔ تو میں نے 4 لاکھ بار اس کو دیکھا ہے۔ دوسری جگہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری عمر کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک عرش اعظم پر ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا، وہ 70,000 سال کے بعد ایک بار عرش اعظم پر نمودار ہوتا تھا۔ تو میں نے اس ستارے کو 70,000 بار دیکھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، آخر مرتبہ جب تم اس ستارے کو دیکھ چکے ہوئے ہو تو وہ اب اس کو کتنا عرصہ ہوا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو دیکھ کر کے اب 70,000 سال تو گزر گئے ہیں، لیکن اب وہ ستارہ مجھ کو نظر نہیں آیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، کیا تم جانتے ہو کہ وہ تارا جو تم کو 70,000 سال کے بعد نمودار ہونے والا جو نظر آتا تھا وہ کون تھا؟ وہ ستارہ میں ہی تھا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے، اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزوں کو وجود میں لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رکھا۔ اس کے بعد عرش و کرسی، لوح قلم، فرشتوں چرشتوں چرندوں پرندوں جو بھی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے بعد آئے، آپ کے نور کے وجود کے بعد آئے۔ بشکل انسانیت بھلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کو آنے کا موقع ملا، نبوت کے لحاظ سے
सिलसिले नबूवत के लिहाज से आखिरुज़्ज़मां बना करके भेजे गए, लेकिन नूरानी लिहाज से, आपके वजूद के लिहाज से आप जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सबसे पहले वजूद में लाया। अब मलाइका की जो किस्में हैं, फ़रिश्ते चंद किस्म के हैं जिनका ज़िक्र कुरान करीम में आ रहा है। एक अर्श के उठाने वाले, दूसरे अर्श आज़म के गिर्द घूमने वाले, तीसरे जलील खुद्र मलाइका जिसमें जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल हैं, चौथे जन्नत के फरिश्ते, पांचवें जहन्नुम के जिनके सरदार का नाम मालिक है, दिगर फरिश्तों के नाम ज़बानिया हैं, छठे वो फरिश्ते जो इंसान के हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, सातवें आमाल नामा लिखने वाले फरिश्ते जिन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं, आठवें वो फरिश्ते जिनके सुपुर्द दुनिया के इंतज़ामात हैं। फिर उनकी बहुत सी किस्में हैं, बाज़ पानी बरसाने वाले, बाज़ रहम में बच्चा बनाने वाले, यानी मादर शिकम के अंदर बच्चा बनाने वाले फरिश्ते। यानी बच्चा ऐसे कैसे बन जाता, उसका कोई बनाने वाला तो है, उसको कोई शक्ल देने वाला तो है कि आँख बने, जहन बने, जिस्म बने, आँख बने। ये सब चीज़ें वजूद में आने के लिए कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो कि उसको बनाती होगी मादर शिकम में, तो उसके लिए भी फ़रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर कर दिया है। रहम में बच्चा बनाने वाले, बाज़ मुसीबत के वक्त इंसानों की मदद, पता नहीं कि कभी कभी इंसान ऐसे मुसीबत में पड़ जाता है कि वहाँ पर कोई उसका मदद यारगार, कोई मददगार वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन गैबाना ऐसी मदद हो जाती वो कि गुमान भी नहीं करता, वो उस मुसीबत से, उसकी मुसीबत टल जाती, वो मुसीबत से बच जाता है। तो वैसे मौके पर भी मुसीबत में काम आने वाले, मुसीबत में मदद करने वाले फरिश्ते भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर कर दिए हैं, जो कि साहिब इंसान के लिए हैं। वगैरह वगैरह। इस जगह तफसीर कबीर ने सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जो शख्स किसी जंगल में फंस जाए तो इस तरह आवाज़ दे, आयुननी इबादल्लाह यरहमकुमुल्लाह, यानी ऐ अल्लाह, अल्लाह के बंदे मेरी मदद करो। इस तरह हुस्न हसीन में भी है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के बंदों को मुसीबत के वक्त पुकारना सुन्नत सहाबा इकराम हैं। पता ये चला कि जहाँ पर जंगल बियाबान में कहीं हम फंस गए हैं, क्या अल्लाह के बंदे मदद करो, कोई मेरी मदद करेगा, ये जो आवाज़ अचानक जो ज़बान से निकल जाती है, क्या वजह है, कोई से क्या मुराद, यानी अल्लाह की गैबी मखलूक़ात दुनिया में, कायनात में मौजूद हैं। अल्लाह ताला अपने हुक्म से उस बंदे की मदद के लिए उस मखलूक को हुक्म देता है, वो फ़ौरन से मदद कर देती है, जिससे हम उस चीज़ से बरी हो जाते हैं और हमको मदद दरकार हो जाती है। ये गैबाना मदद। इसलिए ये जो मदद के ज़राए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किए वो अहकमुल हाकिमीन हैं। तो इस मदद के ज़रिए से हमारी वो जो है अल्लाह ताला हमको नजात देता है। फ़रिश्ते की जो सिफ़ात है, फ़रिश्ते अल्लाह और रसूल के दरमियान वास्ता हैं, वो हमेशा इबादत गुज़ार और सजदा रेज़ हैं। हक़ ताला से उनको बहुत क़ुर्ब हासिल है, वो मासूम होते हैं, कभी हक़ ताला की नाफरमानी नहीं करते, वो हक़ ताला से निहायत डरने वाले हैं, वो खुदा ताला की दोस्तों की मदद करते हैं, बल्कि उनकी साथ हर होकर कुफ़ार से लड़ते भी हैं, जैसा कि जंग बद्र में हुआ। इनके बाजू और पर हैं ये सारी किस्में और उनकी सारी सिफ़ातें कुरान पाक में सरहन आई हैं। अगर उनके तमाम आयतों को जमा करना हो तो तफसीर कबीर यही मकाम और तफसीर हक्कानी के मुक़दमा देखो।
خیال رہے کہ اولاً حق تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں بسایا تھا۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے ہوا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں بسایا تھا، صاحب انسان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ یہ واقعہ جو ہے آدم علیہ السلام کے وجود کے 60,000 سال پہلے ہوا۔ یہ جنات زمین میں 7,000 سال تک آباد رہے۔ جنات جو زمین کے اوپر رہے 7,000 سال زمین پر رہے۔ پھر ان کو دیکھو، یہ ترتیب کو سمجھو، پھر ان کو آپس میں بعض جو جنات ہیں حسد بغض میں، کینے کپٹ میں، خون امریزی میں، جنگ و جدال میں زمین کے اندر یہ فساد برپا کرنا چالو کر دیا، آپس میں حسد شروع ہوا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں خوب جنگیں و خون ریزی کی۔ اس وقت تک ابلیس جس کا نام عزازیل تھا بہت مقبول بارگاہ الہی تھا اور تمام ملائکہ میں بڑا عالم اور عابد تھا۔ اس کو حکم ہوا، دیکھو اس کا درجہ کتنا بڑا تھا عزازیل کا، اس کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر اور جنات کو زمین سے نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب عزازیل کو، جو کہ آج کا شیطان ہے، ملعون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سردار بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جاؤ جناتوں کو ہم نے جو زمین پر بھیجا ہے وہ خون امریزی میں، جنگ و جدال میں مصروف ہے، تو ان کو فرشتوں کی ایک جماعت دے کر کے، ایک جو ہے سو فرشتوں کی جماعت دے کر کے شیطان یا عزازیل کو وہاں کا سردار بنا کر کے اس کے حوالے کر کے اس فرشتوں کی جماعت دنیا کے اندر زمین پر بھیجا، اس لیے کہ وہ جناتوں کو وہاں سے نکال دے۔ نکال کر ان کو جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دے، زمین کے اصل سطح سے ہٹا کر کے جزیروں اور پہاڑوں میں جناتوں کو وہاں پر بھیج دیں۔ چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا۔ جو فرشتے کے ابلیس کے ساتھ آئے تو وہ اس زمین پر آباد کر دیے گئے، لہٰذا اب فرشتوں کے 2 حصے ہو گئے، ایک زمین والے اور ایک آسمان والے۔ یعنی جو فرشتوں ابلیس کے ساتھ آئے تھے وہ فرشتے جو ہے زمین پر ہی رہ گئے، اور اب فرشتوں کے 2 حصے بڑھ گئے، ایک آسمان پر اور دوسرے جو ہے سو ابلیس کے ساتھ زمین پر۔ حق تعالیٰ نے اس خدمت کے انعام میں ابلیس کو زمین اور پہلے آسمان کے بادشاہیت اور جنت کے خزانے عطا فرمائے۔ تو جب یہ اس کو ذمہ داری دی گئی ابلیس کو، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کیا کرا، بادشاہت دی، زمین اور پہلے آسمان کا بادشاہ بنا دیا۔ تو وہ اب اللہ کی عبادت اس نے اتنی کی کہ زمین پر سجدہ کر کر کے پوری زمین جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ نہ چھوڑا، جہاں پر جو ہے اللہ مخلصاً اللہ کے لیے عبادت یا سجدہ نہ کیا ہو۔ آسمان میں جو ہے اللہ کی عبادت کر کر کے آسمان کا کوئی ایسا جگہ نہ چھوڑی جہاں پر اس نے سجدہ ریز نہ کیا ہو۔ لہٰذا یہ کبھی زمین میں عبادت کرتا، کبھی آسمان میں عبادت کرتا، اور کبھی جنت میں۔ اس کے عروج و ترقی نے اس کے دل میں فخر پیدا کر دیا، یعنی گھمنڈ پیدا کر دیا، یعنی اس کو زمین پر بھی آنا ہوا، زمین پر بھی عبادت کرنے لگا،
आसमान भी उसके लिए खोल दिया गया, आसमान पर इबादत करने लगा, जन्नत उसके लिए खोल दी गई। यानी ये तमाम चीज़ें आमद और रफ्त उसकी चालू हो गई। और ज़मीन पर होता तो ज़मीन पर इबादत करता, आसमान पर होता तो आसमान पर इबादत करता, जन्नत में होता तो जन्नत में इबादत करता, हर जगह अल्लाह की वो तस्बीह तहलील करता। तो यहाँ पर उसके अंदर एक घमंड और एक फ़ख्र आ गया कि मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा बना दिया कि मैं ज़मीन पर भी जाकर अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, आसमान पर भी मेरे चर्चे हैं, जन्नत में भी मेरे चर्चे हैं, ज़मीन पर मेरे मानने वाले, आसमान पर मेरी हुकूमत और जन्नत में भी जो है मेरी हुकूमत। जहाँ पर उसको फ़ख्र और घमंड आ गया, देखो यही घमंड क्या होता है आगे चल कर के फ़ख्र पैदा हुआ और वो सोचने लगा कि मैं तमाम मलाइका से अफजल हूँ। इतना वो ख्याल रहा ये आइंदा। तो ये जैसा घमंड और फ़ख्र आ गया तो इस फ़ख्र ने ही उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़माइश के अंदर ढाल दिया। यानी फ़ख्र आते ही वो अल्लाह की आज़माइश और अल्लाह की पकड़ में आ गया, घमंड आते ही वो अल्लाह की पकड़ और अल्लाह की आज़माइश में आ गया। इसलिए साहिब इंसान को चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब नेमतों से नवाजे, माल और मलकियत और हर चीज़ से नवाजे, तो उसके दिल में बिल्कुल फ़ख्र या घमंड ना आना चाहिए। जैसे ही उसके दिल में फ़ख्र और घमंड आ जाएगा और ये महसूस करेगा कि अब तो मैं जो है बड़ा बन गया, अब मुझको तो कुछ कमी नहीं है, मैं तो सबसे आला बन गया, मैं तो सबसे ऊला बन गया, जैसे ही ये उसके दिल में कीना, घमंड, कपट, फ़ख्र आ जाता है तो अल्लाह वैसे बंदे को आजमाइश के लिए अंदर ले लेता है। आजमाइश में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को डाल दे, खुदा की कसम वो अल्लाह की आजमाइश में पूरा नहीं उतर सकता, वो बर्बाद हो जाता। तो अल्लाह की आजमाइश से डरो। साहिब इंसान के अंदर इतनी खूबी नहीं है, इनकी इतनी तासीर नहीं है, इतना सब कुछ अल्लाह ताला ने उसको नहीं दे दिया कि वो जो है आजमाइश के अंदर पड़ जाए। अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की आजमाइश से बचो। तो जब जो है शैतान के, इबलीस के दिल में ये बात आ गई कि मैं ज़मीन और आसमान और जन्नत के अंदर वाला बन गया, सबके अंदर इबादत गुजार बन गया, मेरे चर्चे ज़मीन से लेके आसमान से लेके जन्नत तक हो गए, तो मैं सबसे आला व ऊला बन गया। जब उसके अंदर ये घमंड वाली बात आ गई, फ़ख्र वाली बात आ गई, आला वाली बात आ गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को, इसको आजमाइश के अंदर ले लिया। जब शैतान इब्लीस आजमाइश में आ गया तो वो आजमाइश उसके लिए लानत का तौफ बन गई, आजमाइश का तौफ बन गई। वो आला होने का सबूत देने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सबूत को आजमाइश के अंदर डाल दिया। और आजमाइश भी ऐसी हुई तो एक फरिश्तों को से भी जब वो आला बना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आजमाने के लिए मिट्टी ही से आदम का वजूद बना करके साहिबे मलाइका जो के नूरानी जिस्म रखने वाली ज़ात है, तो उसके सामने जो ज़मीन से बनाया हुआ, मिट्टी से बनाया हुआ पुतला बना करके एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाइका के सामने रख दिया और उसी को हुक्म दिया कि सब के सब सजदा करो। यहाँ थोड़ा सा घमंड आ गया था, किसको? शैतान को, इब्लीस को, कि मैं आला हूँ। इस आला को आजमाने के लिए, इस घमंड को आजमाने के लिए एक मामूली से ज़मीन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का पुतला बना करके, इंसान का वजूद बना करके मलाइका के सामने पेश किया और उनको ये मजबूरन ये हुक्म दिया कि तुम अब जो है सो साहिब इंसान को तुमको सजदा करना है। ख़ास किसके लिए? इसके घमंड को आजमाने के लिए। अब जो फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते, इनके अंदर किसी भी किस्म की हुक्म उदूली की तासीर है नहीं, वो तो पाक हैं, उनको
گناہ کرنے کی کوئی ہدایت ہی نہیں ہے، تو وہ اللہ کا حکم مان لیے اور وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن جب اس کے اندر فخر آ گیا تھا، شیطان کے اندر، ابلیس کے اندر، اپنے آپ کو جو بڑا سمجھنے لگا، وہ سجدے سے اس نے انکار کر دیا، وہ سجدے کے لیے نہیں جھکا، تو ہوا کیا؟ رندہ بارگاہ ہوا۔ تو وہ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ آزمائش کے چوکٹ کے اندر آ گیا۔ اس لیے صاحب انسان کو چاہیے کہ جو بھی اللہ نعمتیں دے اس کا شکریہ ادا کرے، نہ کہ فخر کرے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور زیادہ کروں گا، اگر گھمنڈ اور فخر کرو گے، اگر کفر کرو گے میں تم کو شدید عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اس شدید عذاب میں شیطان جکڑا گیا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کی تفسیر بہت بڑی ہے کہ اس کو مہولت بھی دی گئی، سہولت بھی دی گئی، اور جو ہے سو قیامت کے لیے اس کو زندگی بھی دی گئی۔ یہ بہت بڑی تفسیر ہے۔ بہرحال پھر انسان کے وجود کو جو ہے لا کر کے مقبول بارگاہ الہی تھا، اور تمام ملائکہ میں بڑا عالم و عابد تھا۔ کون؟ شیطان۔ پھر جو ہے فرشتوں کی جماعت دے کر کے زمین پر اس کو بھیج دیا گیا، جو کہ جنات جو ہے 7,000 سال برس سے جو جنات جو ہے یہاں پر زمین پر وجود میں تھے، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ خونم ریزی، جنگ و جدال۔ تو ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے ابلیس کو بڑا بنا کر کے اللہ رب العزت نے ملائکہ کی ایک جماعت دے کر کے یہاں بھیجا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ جنات کو اٹھا کر کے ان کو بڑے بڑے جو ہے پہاڑوں کے اندر، جزیروں کے اندر ان کو پیوست کر دیا، آسمان کے پھر جو ہے سمندر کے اندر ان کو جگہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے انعام میں پھر ابلیس کو کیا کیا؟ زمین اور پہلے آسمان کا بادشاہت دی اور جنات کے خزانے عطا فرمائے۔ لہٰذا یہ کبھی زمین میں عبادت کرتا، کبھی آسمان میں، کبھی جنت میں۔ اس کے عروج و ترقی نے اس کے دل میں فخر پیدا کیا اور وہ سوچنے لگا کہ میں تمام ملائکہ سے افضل ہوں۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کی خبر کن فرشتوں کو دی گئی تھی، آیا سب کو یا بعض؟ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام ہی کو حضرت آدم علیہ السلام کے آمد کی جو ہے خبر دی تھی۔ صرف فرشتوں کو ہی خبر دی گئی، نہ کہ دیگر مخلوق کو، اس لیے کہ فرشتے دنیا کے انتظام کرنے والے ہیں اور باقی مخلوقات ان کے تابع۔ چونکہ اب فرشتوں کو سیدنا آدم علیہ السلام کے ماتحت ہونا ہوگا، اس لیے ان کو بتانا سخت ضروری تھا۔ قرآن کریم نے فرمایا خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، آسمان و زمین محسوس جسم تھے، ان کے لیے خلق فرمایا گیا، اور تاریکی اور روشنی ملکوتی چیزیں ہیں، اس لیے جعل فرمایا گیا۔ چونکہ اس جگہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف کے بنانے کی خبر دینا منظور نہیں، جسم تو بہت سی مخلوقات کے پیدا ہو چکے تھے، بلکہ ان کی خلافت کی خبر دینا منظور تھا، اس لیے جاعلہ فرمایا گیا، یعنی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جاعل لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ جاعلہ یعنی بنایا اور خلق پیدا کیا، تو جاعل، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو جاعل کے بجائے خالق کیوں نہیں بنایا گیا؟ خلق بتایا، یہ جملہ کیوں نہیں لگایا؟ یعنی جاعل بنانا مراد جو ہے یہاں پر نورانی یا روحانی مراد ہے، نہ کہ جسمانی۔ اور زمین جیسا بنایا اور آدم کا پتلا بنایا، یہ پتلا بنانا خلقہ ہو سکتا، زمین بنانا خلقہ۔ جاعل یا نورانی کی طرف، روح کی طرف ہے، متوجہ ہے۔
سیدنا آدم علیہ السلام کی خلافت زمین میں اس لیے مقرر فرمائی گئی کہ آسمان میں تو جھگڑے فساد جنگ و جدال و خون ریزی کبھی ہوگی ہی نہیں، اس لیے وہاں کسی منتظم خلیفہ کی ضرورت نہیں۔ خلیفہ کیوں بنایا؟ آسمان میں خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ خلیفہ اس جگہ ہوتا ہے جہاں پر جو ہے حکومت کی جائے، بتایا جائے، آگاہ کیا جائے، یہاں پر جو قوانین نافذ ہو سکتی ان قوانین کے ماتحت چلنا ہوگا، شر کی بات وہاں پر نہیں ہوگی، یا نیکی اور بدی کی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے جنت کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ کہاں ہوگی؟ زمین پر ہی ہوگی۔ تو اس لیے زمین پر جو ہے خلیفہ بنایا گیا، اس لیے یہاں خلیفہ کی ضرورت تھی۔ رہی یہ بات کہ ساری زمین کا خلیفہ بنایا گیا، بعض کا ظاہر یہی ہے کہ ساری کائنات ساری کا، کیونکہ یہاں کوئی قید نہیں۔ خلیفہ خلفہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں پیچھے۔ خلیفہ پر فعل صفت مشبہ کی صیغہ ہے، یہ گرامیٹیکل ہے، جس کے معنی ہیں پیچھے آنے والا، نائب، جس کے پیچھے یا غیر موجودگی میں اس کا کام کرے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں اللہ کا خلیفہ مراد ہے، اگرچہ خدا تعالیٰ ہر وقت موجود ہے، اس کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں، مگر بندوں کو ضرورت ہے، کیونکہ حق تعالیٰ تک ان کی رسائی نہیں، درمیان میں ایک ایسی واسطے کی ضرورت پڑی جو رب سے فیض لے اور بندوں تک پہنچائے۔ دیکھو اللہ رب العزت کو خلیفہ بنانے کی ضرورت، خلیفہ اس کو بناتے کہ بھئی میری بات دوسروں تک پہنچاؤ۔ خلیفہ بنانا سے یہاں پر ظاہر یہ ہوتا کہ کوئی یہاں پر طاقت ہے جو اس کو بھیج رہی ہے، تو یہ جو طاقت ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور بھیج کس کو رہا ہے؟ خلیفہ کو۔ کس کے لیے بھیج رہا ہے؟ انسان کے لیے، آدم کی اولاد کے لیے۔ تو یہ آدم کی اولاد کے لیے، دیکھو یہاں پر واسطہ وسیلے کی کڑی کو دیکھو، کیا ڈائریکٹ رسائی آدم کی اولاد کی خدا سے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ بات چیت ہو سکتی ہے، گریہ وزاری ہو سکتی ہے، ہر وقت اس کا تال میل بیٹھ سکتا ہے، ہر وقت جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی پیشی ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ان حالات کو سمجھنے کے لیے ایک درمیانی ایسی چیز ہونی چاہیے، ایسا وجود ہونا چاہیے جو کہ صاحب اقتدار تک اس بات کو پہنچائے، اور جس پر حکومت کی جا رہی ہے وہ رعایا کی بات صاحب اقتدار تک پہنچے۔ ان کے درمیان ایک ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی وجود چاہیے جو کہ یہاں کی بات وہاں تک پہنچائے، جو کہ اس کی رسائی وہاں تک ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی، اس رسائی کو پہنچائے، اور اس دوران اس کے تال میل بیٹھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض بنا کر کے بعد میں آدم کے اولاد کو پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، آدم ہی کو وجود میں لانے کی کیا ضرورت؟ اس کی پیدائش، آدم کی اولاد کو بغیر آدم کے بھی یہ چیزیں، جیسا کہ ملائکہ کو اس نے پیدا کیا، تو صاحب انسان کو وہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کروڑوں آدم کی اولاد پیدا کر دے سکتا، بغیر آدم کے انسان کو پیدا کر سکتا، اس میں کیا ہے؟ لیکن یہ جو خلیفہ بنا کر کے اور اس کو نسلاً بعد نسل آدم کی نسل بنانے کی وجہ یہی ہے کہ اگر تم کو کسی کی تابع داری کرنا ہے تو حضرت آدم کی تابع داری کرنا ہے، ان کے اخلاق کو اپنانا ہے، ان کے پیغامات کو اپنانا ہے۔ تو اس لیے یہ جو کڑی پیدا کی گئی، آدم کے بعد ان کے اولاد کے اندر نبیوں کا تسلسل جو پیدا کیا، خلیفے کے بعد جو خلیفۃ الارض بنا کر کے یکے بعد دیگر خلافت دی گئی، آدم سے لے کے، شیش سے لے کے، نوح سے لے کے، ادریس سے لے کے، یکے بعد دیگر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام، یہ تسلسل جو پیدا کیا، خلافت کا جو تسلسل آیا، آدم سے لے کے ایدم، حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کے جو خلافت آئی،
خلیفہ اول سے لے کے آخر تک، اور ان خلیفوں سے لے کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلافت کی جو چادر پھیلائی، اور وہ چادر کہاں تک آئی؟ صحابہ کرام کی خلافت تک آئی، اور وہ خلافت چلتی آ رہی ہے، رہتی دنیا تک انشاءاللہ چلے گی۔ تو یہ خلیفہ بنانے کا پورا اللہ رب العزت کا مقصد ہے کہ یہ کڑی کو پکڑ کے چلو تو تم جو ہے اللہ کی رضائی تک پہنچو گے اور اپنے منزل مقصود تک پہنچو گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو سنا ہے پڑھا ہے اس پر باعمل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔